الصبح بدا من طلعته. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. باخشی آ گئے، باخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم. تو جناب باخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے. لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. معافی دیں. جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے وہ گنواتا تو نہیں نا.
یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ یہ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے، اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا، فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے، فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اڈی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا، یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں، فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا،
اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا. لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے، پتہ جے نا ادوں کی آکھیا سا جے، پتہ جے نا ادوں کی کیتا سا جے، پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو. یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں. جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں. معافی دیں تو پھر واقعی دیں، دل سے دیں. اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ بھی بڑی ضروری ہیں. بعض لوگ حقوق العباد کی بات کرتے کرتے حقوق اللہ کا معاملہ انتہائی سادہ کر دیتے ہیں. وہ بھی بڑے ضروری ہیں. یعنی کیوں بندہ فارغ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے بلا وجہ کیوں نماز چھوڑ دی؟ اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی، کیوں اس نے نماز کا ترک کیا؟ ڈھیر سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو. بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے، تو انہیں جانا چاہیے. حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی، مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں، ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا. حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں. کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں. دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا. یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے. انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں نسبتاً، چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں نسبتاً، اساتذہ کے مشائخ کے حقوق
اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے حقوق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا ہے، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی۔ چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی کی۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی۔ حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا۔ اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتی۔ میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں۔ اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا، تو عرب شریف کے اندر جو کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت، اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں۔ کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی، جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے، مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے۔ کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا، اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے۔ وہ تھا ایک دور، اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو۔ وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا، اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک، امام بہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے، تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی، تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی، تو وہ کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا، اور میرے بھائی
नमाज का भी मौका तलाश करते थे सहाबा, जिहाद का भी मौका ढूंढते थे, पर महबूब से मोहब्बत का भी मौका ढूंढते थे। और आखिरी बात यह कि जिस तरह हमने लोगों से माफ़ी लेनी है और माफ़ी देनी है, इसी तरह जहाँ हमसे शरई कबाहतें हुई हैं, इखलाकी कमज़ोरियाँ हुई हैं, एक बात तो अच्छी तरह समझ लें कि नफल पढ़ने से हुकूकुल बहाद नहीं माफ़ होते, वो बंदे से माफ़ी मांगने से ही होते। सारी रात को बंदा तस्बीह पढ़े और कहे कि मैंने अम्मा की नाफरमानी किया तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं, वो अम्मा ही माफ़ करेगी तो माफ़ी होगी, वो अब्बा ही माफ़ करेगा तो फिर ही माफ़ी होगी। तो जो जहाँ शरीयत की मुखालफत की है वहाँ भी माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएँ, तौबा करें और तौबा बदल जाने वाली करें, तब्दील हो जाने वाली तौबा करें। माफ़ी मांग भी ले, माफ़ी दे भी दे। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ अल्लाह रसूल की हमसे नाफरमानी हुई है वहाँ तन्हाई में 2 नफल पढ़ के तन्हाई में अल्लाह ताला से भी माफ़ी के खास्तगार हों। याद रखें जब उसकी खुफिया तदबीर आ गई तो फिर माफ़ी का वक्त हो सकता है खुदा न करे हमें न मिल सके, तो अब वक्त है, खूब इस्तिग़फ़ार करें, खूब माफ़ी मांगें। मायूसी नहीं है यहाँ इस घर में किसी के लिए मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमज़ोर बात करते हैं? ओ जी मुझे ये ज़्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज़्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूं, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूं? तो मैं कहता हूं मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है, घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं? आपके पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों और हजारों लोग बता सकता हूं जिनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं। इस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है। और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हज़रत बहलोल दाना पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूं, तो हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूं। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़अल्लाह अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने खड़ा हो जाता है। तू पहले दिन से रब को सजदे कर रहा है, इसे बहुत बड़ी सआदत समझ, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे समझ। लेकिन वो हमारे बच्चे अल्लाह जाने किस मायूसी का शिकार हैं, किस परेशानी का शिकार हैं, किस कमजोरी का शिकार है। आप इन कमजोरियों से बाहर आए। मैं तो कभी कभी अपने अहबाब से भी कहता हूं, वो मेरे एक दोस्त थे, मैं भी उलमा के आइमा के हुकूक पर बात करता रहता हूं, लेकिन वो एक दोस्त थे तो जिन्होंने कहा जी वो लोग पूछते नहीं, मौलवियों को फलान नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना कमजोर लहजा ना जाहिर करें, फर्ज हो गया है कि लोग उठ के आपको सलूट मारे। ये दीन का तालिब इल्म तो इतनी बड़ी सआदत रखता है कि अभी इसने एक डिग्री भी नहीं ली, पहले दिन घर से निकलता है तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते पैरों के नीचे पर रख देते।
تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، وہ نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے۔ وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کو اور گندہ لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو ابو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، اے گوشت مگر پھردا ہے تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو؟ تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ، آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں، مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے۔ کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا، ڈبل ثواب دے۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں، اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے، وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں، قبائل تو تعارف کے لیے ہیں، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا تو؟ رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ، جو گھرانہ، جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی ہم نے کہاں پیدا ہونا، خالص رضا الہی ہے نا۔ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو، کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے،
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے, اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو. ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام, پھر ڈیوٹی کرو, پھر ڈیوٹی کرو, پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جد و جہد کریں, محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے, پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھا اسے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے, یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھے, وسائل ہم جمع کریں گے, بڑے جمع کریں گے, انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ, گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں, آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا, اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا, تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا, حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئی, پوچھا میرا پتر کہاں ہے, تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. تو رو پڑی, کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے, لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں, کمزور. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے, آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے, آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں, اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا ہمتیں, طاقتیں, تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا, دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا, تعلق رکھنا, فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا, جس کا دل ہی آزاد نہیں, ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا, جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے, جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے, اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں.
کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو دو باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر، بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود، آپ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہے، تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل. بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں. ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوس ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا. دو باتوں کا حضور حکم دیتے. ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو، ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرے، ڈر نہیں سنائے. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں. اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں، اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نا، بڑوں کو، وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو، صرف ایک دن، ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے، میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے، چادریں خریدنی ہے، کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے، اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں، تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے، نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا، لاکھوں لیے، پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نہیں، آکھو، فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں،
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਇੰਜ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਵੇਂ MBBS ਡਾਕਟਰ ਰਾਤੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, तुझे खाना तो नहीं, तू डॉक्टर है, इनको खुशखबरी दे, इनको तसल्ली दे, इनको शामिल रख, इनको लेके जा, इनसे मशवरा कर, इनको शामिल कर, इनके साथ लहजा। मैं अपनी वालदा को कभी कभी कहता था, अम्मा जी मैं छेती करो पिनिया बनाओ ना सियाल आ गया। वो कहन सन पुत्र हुण कित्थे मेरे को बांधी है। तो मैं कहता चलो जी ठीक है, तुसी नहीं बनानी है तो चुप रहने। तो मैं घर आता तो मुझे फिर घर वाले बताते हो बुजुर्गों ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ है। तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीज़ें, वो बाज़ चीज़ों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं भाई है नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताज़ा की जा सकती है। शर्त ये है कि मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा टाइम घट ਦਿਓ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ज़रा ज़्यादा ਦਿਓ। थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए। मुझे बड़ी बात याद है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा बंदे हैं, पास पड़े, फरमाने लगे नहीं नजर आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेदबी कर रहा है। फरमाने लगे बेदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है, अंधे हो? तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नजर आता, लड़ाई वाली कौन सी बात है, सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है? ये मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई तो वो बंदा बड़े गुस्से में अन्ना होया है। कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते नाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है। जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन।